السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر کے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ زندگی میں آدمی یا تو مقیم اپنے وطن میں ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے۔ ایسے دیکھنے جاویں تو ہماری پوری زندگی ایک سفر ہی کا نام ہے۔ اصل راہی ہم آخرت کے ہیں، جنت سے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ درمیان میں ایک لمحہ ہماری زندگی کا ہے جو گویا کہ ایک سفر ہے، جس سفر کو ہم پورا کر رہے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو مر کر اپنے سفر کو پورا کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا یہ بیچ کا جو لمحہ ہے، جنت میں آنے کے بعد، جنت میں جانے سے پہلے کا جو بیچ کا ہمارا وقفہ جس کو ہم زندگی بولتے ہیں، اس کے بھی گویا کہ دو حصے ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ اپنے وطن میں رہ کر ہم گزارتے ہیں اور دوسرا حصہ ہم اپنے کاموں سے، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، کمائی کا ہو یا سیر و تفریح کا سفر ہو، تو یہ دوسرا حصہ ہے زندگی کا، کہ جس میں ہم اپنے وطن سے باہر دوسرے علاقوں میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ وقت ہمارا چند دنوں کا ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ سفر کوئی آدمی 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا کرتا ہے، اور کوئی آدمی 24 گھنٹے کا کرتا ہے، کوئی 5 دنوں کا، کوئی مہینوں کا سفر کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، مذہب اسلام کو، وہ چونکہ ہماری پوری زندگی کی پوری رہبری کرتا ہے۔ دنیا میں صرف واحد ایک مذہب اسلام ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم اور ہر موڑ پر ہمیں رہبری دی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ زندگی کا یہ کام کیسے پورا کرنا ہے۔ سفر میں جانا ہے تو زندگی کا بہت بڑا حصہ آدمی کا سفر میں گزرتا ہے، چاہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو۔ تو سفر کے بھی احکام اور آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ان آداب کے مطابق جب آدمی سفر کرتا ہے تو اللہ پاک اس سفر کو خیر و برکت کا ذریعہ بناتا ہے، زندگیوں میں سکون چین آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا ہم اپنے سفر کو شرعی آداب کے مطابق سفر کو سفر بناویں۔ جو آداب اور ہدایت ہم یہاں بیان کرتے ہیں، اس پر بہت سے لوگ ماشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو حج میں جاتے ہیں، وہ حج کے موقع پر ان آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو اس موقع پر ان آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آداب صرف دین کے کاموں کے سفر کے لیے نہیں ہے، وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دنیا کا بھی کسی بھی کام کا سفر ہو تو اس موقع پر یہ جو ہدایت ہم یہاں بیان کریں گے، جو آداب بیان کریں گے، اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی آدمی حلال کمائی کے لیے باہر جاتا ہے، جیسے یہاں سے احمد آباد جاتا ہے، سورت جاتا ہے، دلی جاتا ہے، ممبئی جاتا ہے، حلال کمائی کے لیے۔ یا بعض لوگ سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں کہ چلو پورے سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، 2-4 دن کچھ باہر گزار دیں تو تھوڑا سا اچھا لگ جاوے، فریش ہو جاوے۔ تو بعض لوگ سیر اور تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو کسی بھی کام کی نیت سے سفر کرنا ہو، ان سب سفر سے پہلے جو آداب ہم یہاں بیان کریں گے، ان آداب کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ وہ سفر چاہے دین کا ہو، حلال کمائی کا ہو، سیر اور تفریح کا سفر ہو، وہ سارے سفر ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا جو آداب بیان کریں گے اسے دھیان سے سنیں، اور کوئی بھی سفر کرنا ہو ہر موقع پر ان آداب کی خوب رعایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بہت بڑا حصہ سفر میں گزارا ہے، تو صحابہ نے آپ کے سفر کے سارے حالات بیان کیے ہیں احادیث کے اندر، روایتوں کے اندر،
اور انہی احادیث اور روایتوں سے جو آداب سیکھنے کو ملے ہیں، علماء نے ان سارے آداب کو ایک طرف جمع کیا ہے۔ آج وہی آداب ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو عام طور پر جمعرات کے دن کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، اور دنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے ہیں، لیکن جمعرات کو آپ زیادہ پسند کرتے تھے کہ سفر میں جاویں تو جمعرات کے دن نکلیں۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ اگر آدمی کسی بھی کام کے لیے نکلتا ہے اور وہ کام ارجنٹ اور ضروری نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی پیر کے دن سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کام کے لیے سفر کرنا ہے وہ کام اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے، 2-4 دن رک سکتے ہیں، تو پھر جمعرات کو سفر کریں تو یہ اچھا ہے۔ اور ارجنٹ سفر ہے تو پیر کو کر لے، منگل کو کر لے، کسی بھی دن کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سفر صبح سویرے کرنا مبارک ہے، برکت والا ہوتا ہے۔ آدمی جب بھی سفر میں نکلے تو گھر سے صبح سویرے نکلے تو یہ اچھا ہے، صبح گھر سے نکلیں، اور اگر 1 دن کا سفر ہے تو شام کو جلدی اپنے گھر آنے کی کوشش کریں۔ لمبا سفر ہے 2-4 دن کا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر 1 دن کا سفر ہے تو آدمی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ صبح کا جو وقت ہے وہ برکت والا وقت ہے۔ آج پوری امت کا اکثر حصہ، اکثر لوگ صبح کا وقت سونے کے اندر، ناشتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ صبح کا وقت جو سب سے زیادہ قیمتی اور اس امت کے لیے اللہ نے برکت کا وقت بنایا ہے، اس وقت کو ہم سونے کی نظر کر لیتے ہیں کہ آدمی سو جاتا ہے، حالانکہ صبح کا وقت وہ بہت برکت والا وقت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، انہوں نے تابعین کے سامنے بات بیان کی کہ میں نے جب اللہ کے نبی سے سنا کہ صبح کا وقت میں اللہ نے اس امت کے لیے برکت رکھی ہے، اسی دن سے میں اپنا سارا کاروبار فجر کے بعد سے شروع کرتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مالدار کر دیا۔ تنگ دست، فقیر، غریب قسم کا آدمی تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی ایک مبارک بات پر عمل کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مالدار کر دیا۔ آج کمائی والے 10 بجے 11 بجے نکلتے ہیں۔ صبح کے وقت میں اگر کسی کو اگر ہم سمجھا بھی دے کہ برکت کا وقت ہے تو پھر وہ بہانے کہ بھائی ہم چلے بھی جاوے کون آئے گا، گیرج والوں سے کہہ دو، وہ کہیں گے بھائی صبح کے وقت میں کون گاڑی لے کے آئے گا، سنگھارے والوں سے کہو تو صبح میں کیا کریں گے، 10 بجے آرام سے کریں گے، کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ صبح ہی کریں۔ کسی بھی کاروبار والوں سے کوئی بات سمجھاوے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ برکت کا وقت صبح کا وقت ہے۔ اگر آدمی صبح کے وقت میں اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے کاروبار میں 5-10 منٹ بھی جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں کھلی آنکھوں سے دکھائیں گے، کھلی آنکھوں سے آدمی برکتیں دیکھے گا کہ کچھ وقت کے اندر اللہ پاک کاروبار میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ حکومت کے بڑے بڑے آفیسر آپ دیکھیں، بڑے بڑے ڈگری والے، وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں اپنے کام کاج کو نپٹا دیتے ہیں، اپنے گھر کے ضروری کام نپٹا کر بہت جلدی اپنے آفس پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک ان کا جو ہے طبقہ ہے جن کو ہم جین مذہب جو ہے کہتے ہیں، وہ ہمارے بیچ میں ہے، بازار میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں صبح 5 بجے ان کے آپ بالکنیوں میں دیکھیں گے، ان کے جوان، ان کے بڑی عمر کے لوگ سب کے سب اپنے دانت صاف کرتے نظر آئیں گے۔ 5 بجے پورا سال جب بھی جاوے صبح سویرے اپنے دانتوں کی صفائی، غسل کیا، ناشتہ کیا اور فوراً اپنے مذہبی کام میں لگ گئے، اور پھر 2-4 گھنٹے میں جب فری ہو گئے تو پھر اپنے کاروبار میں لگ گئے، صبح سے ہی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تعلیم اسلامی تعلیم ہے،
کہ آدمی صبح سویرے اپنے کام کاج کو شروع کریں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم سفر کریں تو سفر بھی صبح سویرے کرنا چاہیے، جس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا ادب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ظہر کے بعد بھی سفر کرنا یہ بھی جو ہے آداب میں سے ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سفر کیا ہے۔ تو یا تو فجر کے بعد سفر کریں یا ظہر کے بعد سفر کریں۔ چوتھا ادب علماء نے لکھا ہے کہ سفر کے اندر اچھائی بھلائی اس بات میں ہے کہ آدمی کوئی اپنا اچھا ساتھی ساتھ میں لے کر جاوے، کوئی نیک آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے، ضرورت کے وقت کام لگ سکتا ہے، مددگار بن سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو ساتھ میں لے کر جانا چاہیے۔ سب کے سب اگر سفر کے حالات سے ناواقف ہیں تو وہ سفر کریں گے تو بعض دفعہ نقصان اٹھا کر آتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ ایک سمجھدار ہوشیار آدمی کو ساتھ میں لے کر جانا چاہیے۔ یہ چوتھا ادب ہے۔ پانچواں ادب علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفر میں ساتھی زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان میں جو آدمی سب سے زیادہ معاملے کو سمجھتا ہو، دین دنیا کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، جانکار ہو، تو ایسے آدمی کو امیر بنانا چاہیے۔ امیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کہیں اس کی بات پر ہم عمل کریں، اپنی جو ہے بات چھوڑ دیں، رائے دیں لیکن رائے کے خلاف فیصلہ کریں تو اس پر چلیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ اپنے بیچ میں ایک امیر رکھیں اور امیر کے فیصلے پر سارے لوگ سر تسلیم خم کر دیں، اپنا سر جھکا دیں، اپنی چاہت من مانی چھوڑ دیں۔ وہ امیر چاہے جماعت کا امیر ہو، دین کے کام میں نکلے ہو تب امیر بنایا ہو، یا دنیا کا سفر ہو وہاں امیر بنایا ہو تب بھی اس کی بات مانیں گے۔ اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں ہم نے کسی کو اپنا امیر پرمکھ بنایا ہے، سب نے مل کر مشورے سے، اپنے آپ بن جاوے کوئی امیر اس کا کوئی اعتبار نہیں، لوگوں نے مل کر مشورے سے امیر بنایا تو پھر اس کی بات لوگوں کو ماننی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تاکید سے حکم دیا ہے کہ امیر تمہارا کیسا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن امیر ہے تو اس کی بات ضرور مانو۔ ہمیں حدیث میں یہ حکم دیا ہے۔ ابھی ہمارے بیچ میں کچھ دن پہلے جو بہت بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے بہت بڑے عالم حضرت مفتی ابراہیم آجھودی صاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ ان کے حالات ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بات میں نے پڑھی تھی، کئی وقت ہو گیا کہ سفر میں ایک دفعہ کچھ علماء کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، دارالعلوم کے ایک استاد کو امیر بنایا اور محتمم صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ سفر کے دوران میں جب عشاء کا وقت ہوا تو جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا کریں، رائے لی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی تھوڑا کچھ لیٹ کر کے پڑھیں۔ امیر نے فیصلہ کیا کہ نہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، تو فوراً امیر صاحب کی بات مان کر نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد محتمم صاحب کے کان میں الگ جا کر ایک بات یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو شریعت کا حکم ہے کہ امیر کی بات مانو، اس لیے میں نے امیر کی بات مان لی، ورنہ میرے دل میں تھا کہ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز کا وقت شاید عشاء کا وقت نہیں تھا، ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، اور بغیر وقت کی نماز پڑھ لی ایسا مجھے لگتا ہے، مجھے شک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات میں تم بھی اپنی نماز عشاء کی الگ سے پڑھ لینا، میں بھی پڑھ لوں گا۔ دیکھو کتنی سمجھداری ہے اور امیر کی کتنی اطاعت فرما برداری بھی ہے کہ امیر کی بات مان لی، اور امیر کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ میرے فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں، تو الگ سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ رات میں چھپ کر تم بھی نماز پڑھ لینا، میں بھی اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں گا۔ کہ اگر عشاء کی نماز ہم نے وقت پر نہیں پڑھی، وقت سے پہلے پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوئی، تو ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وقت پر پڑھ لی ہے اور شک کی وجہ سے دوبارہ پڑھیں گے تب بھی گناہ نہیں ہوگا، نفل نماز کا ثواب مل جائے گا۔
تو یہ تھی امیر کی اطاعت فرما برداری. اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے اور اپنے سے بہت چھوٹے عالم لیکن امیر تھے تو ان کی بات کی لاج رکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کر دیا تو اب کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، امیر کا فیصلہ ہو گیا، اب انہی کی بات مانیں گے. تو جب سفر میں جاوے تو سفر میں اگر ساتھی زیادہ ہیں تو بیچ میں ایک آدمی کو امیر بنا دینا چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے، چاہے وہ امیر جماعت دعوت و تبلیغ کے سفر میں کوئی امیر بنایا ہو یا دنیا کا سفر ہو. عام طور پر امیر ہم جماعت کے کام میں ہی بناتے ہیں، دوسرے کام میں ہم امیر بناتے ہی نہیں ہیں. سفر میں جاتے ہیں، دنیا کے کام میں خریدی کے لیے 5 10 آدمی ہوتے ہیں، تب بھی امیر نہیں بناتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ادب ہے. شریعت کا حکم ہے کہ جہاں چند ساتھی مل کر سفر کرتے ہو تو اپنے بیچ میں ایک آدمی کو امیر بنا دیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ورنہ کئی دفعہ جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں. 10 آدمی نے سفر کیا، اب وہاں جانے کے بعد بھائی 5 کام لے کر نکلے ہیں. اب 2 کہتے ہیں کہ پہلے وہ کام کریں، 2 کہتے ہیں وہ کام کریں، دوسرے 2 وہ کہتے ہیں کہ وہ کام کریں. آپس میں بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، دل کھٹے ہو جاتے ہیں. اگر امیر ہو اور امیر فیصلہ کر دے اور سب کے سب امیر کی بات ماننے والے ہو تو پھر وہاں انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. وہاں اللہ پاک خیر ڈالتے ہیں. جہاں لوگ امیر بناتے ہیں، امیر کی بات مانتے ہیں، اللہ پاک وہاں خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں. لہذا سفر کریں، کوئی بھی سفر ہو. ہماری بہنیں آج کل سفر بہت کرتی ہیں، بعضیں جو ہیں خریداری کے لیے کرتی ہیں، شادی کے موقع پر خاص طور پر خریداری کے لیے باہر جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی اپنے بیچ میں ایک کو امیر بنا دیں. گھر کا کوئی نہ کوئی مرد ساتھ میں ہوتا ہی ہے تو اس کو امیر بنا دیں. 5 بہنیں ہیں، گھر کے 2 مرد ہیں، ان 2 مردوں میں جو زیادہ سمجھدار ہو اس کو امیر بنا دیں اور وہاں جا کر درمیان میں راستے مشورہ کر لیں کہ ہمارے اتنے کام ہیں، کون سا کام کیسے کرنا ہے. سب جو ہے صلاح مشورے سے رائے دے کر امیر فیصلہ کر لیں، اس کے مطابق چلیں. اللہ پاک کوئی نقصان جو ہے سفر میں کوئی نقصان نہیں ڈالے گا. امیر کی بات ماننے پر اللہ پاک اس سفر کے اندر خیر اور برکت کو ڈال دے گا. کام میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے گا. لہذا جو بھی سفر کریں تو ہم امیر بناویں اور امیر کی بات مان کر چلیں. یہ 5واں ادب ہے. 6واں ادب، سفر کے لیے جب گھر سے نکلیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سفر کی نیت سے مسنون ہے، سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب بھی آپ نے سفر کیا تو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد سفر کیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے نکلنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو تو اللہ پاک سفر کی تمام ناپسندیدہ ناگوار باتوں سے محفوظ رکھے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ 2 رکعت کی برکت سے سفر کے اندر جتنی چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہم جتنے لوگ گئے ہیں کسی کا کچھ بھی نقصان نہ ہو، سفر میں وہاں جانے کے بعد ہمیں کوئی تکلیف نہ پڑے، سفر ہمارا آسانی سے پورا ہو جاوے، جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام بھی ہمارا ہو جاوے. ہم سب کی سوچ ہوتی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جائیں گے تو اللہ پاک یہ جو ہماری چاہتے ہیں اسی کے مطابق اللہ پاک فیصلے فرمائے گا اور ہر ناگوار ناپسندیدہ چیز سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے گا. لہذا گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے. یہ 6واں ادب. اور 7واں ادب، جب گھر سے نکلیں تو گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا اتنی شاندار ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، چاہے سفر کے لیے جاتا ہو یا اپنے گھر سے اپنے شہر میں کسی کام کے لیے نکلا ہو، جب بھی گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھ کر نکلے گا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں، آسان دعا ہے. اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ ہم نکلیں گے اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کریں گے
اور پیچھے گھر والوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ گھر والوں کے اندر اپنے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، گھر کا ساز و سامان ہے، پیسے وغیرہ ہیں، سب کی اللہ پاک اس دعا کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ لہذا جب بھی گھر سے نکلیں، چاہے سفر میں نکلیں یا اپنے شہر میں کسی بھی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، تو ہم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو پڑھ کر نکلیں۔ کتنی آسان دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چھوٹی دعا ہے، کوئی لمبی دعا بھی نہیں ہے۔ دن میں 50 دفعہ نکلتے ہیں، 50 دفعہ دعا پڑھیں گے تو 50 دفعہ پڑھنے پر گویا کہ 50 سنتوں پر عمل ہو گیا، 50 سنتوں پر عمل ہو گیا۔ تو سنتوں کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ہماری بھی اور گھر کی ساری چیزوں کی، گھر والوں کی، سب کے اللہ پاک اس دعا کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ 7 ادب ہوئے، اور بھی کچھ آداب ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ کا بیان کریں گے۔ اللہ پاک آداب کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سفر کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آدمی یا تو اپنے وطن میں، اپنے گھر میں رہتا ہے، یا ضرورت کی بنا پر اپنے وطن سے باہر سفر میں رہتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت مکمل اور کامل ہے، اس لیے شریعت نے زندگی کی ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں شریعت نے رہبری نہ کی ہو، ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے۔ ہر کام کو شرعی اعتبار سے کیسے کرنا کہ جس سے وہ کام ہمارا دین دنیا دونوں بن جاوے اور آخرت میں اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاوے، تو اس لائن کی ماشاءاللہ شریعت نے ساری باتیں بیان کی ہیں۔ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو سفر کی جو زندگی ہے وہ ایک پرمشقت تکلیف والی زندگی ہوتی ہے۔ سفر میں آدمی چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور کیسی ہی اس کے پاس راحت کے اسباب کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں۔ اسی لیے سفر کو جہنم کا ٹکڑا بھی بتلایا۔ ساری راحتیں جو گھر میں ملتی ہیں وہ سفر میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں، سفر کرتے ہی رہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ گھر جیسی راحتیں سفر میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل کے زمانے میں سفر کی جتنی سہولتیں ہیں وہ سہولتیں پہلے زمانے میں نہیں تھیں۔ پہلے زمانے میں گھڑ سواری تھی، بیل گاڑیوں کا سفر تھا، پیدل سفر تھا، اور ایک لمبا وقت سفر کو پورا کرنے میں لگ جاتا تھا۔ حج کے لیے لوگ جاتے تھے، 4 مہینے 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، پانی کے جہاز سے جاتے تھے۔ اب آسانیاں اتنی ہو گئیں کہ آدمی 10 دن کے اندر بھی حج کر کے آ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں یہاں آ جاتے ہیں۔ حج کے دنوں میں وہاں رہ کر حج کے ایام، حج کے اعمال پورے کر کے آدمی اپنے گھر واپسی بھی کر لیتا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں آدمی حج کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے، جبکہ پہلے زمانے میں یہی سفر مہینوں کا ہوتا تھا۔ تو اب کے زمانے میں ہماری سواریاں تیز بھی ہو گئیں، آسان بھی ہو گئی، سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ ان سب کے باوجود کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی ہوائی جہاز سے جاتا ہے تو پہلے 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے مال سامان کی چیکنگ تفتیش ہوتی ہے، اور اس کے بعد روانہ ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بھی 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے سارے ساز و سامان کی چیکنگ چلتی ہیں، اور پھر آدمی باہر نکلتا ہے۔ درمیان میں کچھ اور تکلیفیں بھی آ گئی، بیمار ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، استنجا ہو گئی۔ تو ہوائی جہاز کے اندر تو اس لائن کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تکلیف یہی ہے
سفر میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، تکلیفوں کے ساتھ آدمی کا سفر ہوتا ہے، اور انہی تکلیفوں کی وجہ سے شریعت نے سفر میں بہت سی آسانیاں پیدا فرما دیں۔ گھر میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ان اعمال کے اندر بھی شریعت نے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ گھر کے اندر رہ کر 4 رکعت والی فرض نماز 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی، جبکہ سفر میں 4 رکعت کو مختصر 2 رکعت میں تبدیل کر دیا کہ 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ سفر میں جلد بازی میں جلدی پہنچنے کی وجہ سے سنتیں نہیں پڑھی تب بھی ثواب مل جائے گا۔ گھر میں پوری زندگی سنتیں پڑھی ہیں، سفر میں مجبوری میں چھوڑ رہا ہے تو وہاں بھی ثواب مل جائے گا۔ تو سفر کے اندر بہت ساری شریعت نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ سفر کی مشقتوں کو، تکلیفوں کو دیکھ کر کہ آدمی سفر میں تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت نے آسانیاں پیدا فرما دی، اور کچھ آداب بیان فرمائے کہ ان آداب کے ساتھ اگر آدمی سفر کرتا ہے تو اس سفر کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ سفر چاہے دین کا سفر ہو یا دنیا کا سفر ہو، حلال کمائی کے لیے آدمی سفر کرتا ہو یا سیر و تفریح کے لیے بھی سفر کرتا ہو، تب بھی سفر کے اندر اگر جو آداب ہدایتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں اس پر عمل کر لیں تو یہ سارے سفر ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہوں گے، خیر اور برکت کے آنے کا ذریعہ ہوگا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا جب بھی سفر کرے، چاہے دین کا سفر ہو، دنیا کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، ہر سفر میں ان آداب کی ہم خوب رعایت کریں۔ کل 7 آداب بیان کیے تھے، آج آگے 7 آداب اور بیان کرتے ہیں۔ جب آدمی سفر میں گھر سے نکلیں تو گھر والوں کو چاہیے کہ کچھ دعا دے کر روانہ کریں۔ وہ دعا حدیث میں بھی کچھ آتی ہیں، جیسے ایک مشہور دعا ہے کہ گھر والے یوں کہیں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ یہ مختصر دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دعا دے کر گھر والے مسافر کو، اپنے گھر والوں کو روانہ کریں۔ جب آدمی اتنی اچھی دعا دے کر روانہ کرے گا اور اپنے جانے والے آدمی کو اللہ کے حوالے کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ حفاظت وہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہم نے دعا دے کر روانہ کیا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا گھر والوں کو چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر والے سفر کے لیے نکلیں، جیسے بعض کاروباری لوگ گاڑی کے لیے ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، کلینر ہوتے ہیں، وہ بار بار سفر کرتے ہیں، تو ہر موقع پر بیوی بچوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، اولاد کو، بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے جانے والے کو ہمیشہ یہ دعا دے کر روانہ کریں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ یہ چھوٹی دعا ہے، یاد کر لیں، نہیں تو اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ترجمہ اللہ سے کہہ دے اور یوں کہے کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دعا دے کر روانہ کرنا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں اور بھی دعائیں آتی ہیں کہ جیسے فی حفظ اللہ بول دیا تو اتنا بھی کافی ہے، فی حفظ اللہ کہ تم اللہ کی حفاظت میں رہو۔ ایسے بسم اللہ کہنا بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ بول دے، کچھ نہیں آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو روانہ کرتے ہوئے بسم اللہ بول دے، اللہ کے نام سے تمہارا سفر آسان ہو جاوے۔ تو بسم اللہ بول دے، فی حفظ اللہ بول دے، اور جن کو وہ اگلی والی دعا آتی ہے وہ دعا بول دے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ یہ 8واں ادب ہے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہو تو گھر والے ان سے دعا کی درخواست کریں کہ سفر میں ہمارے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ مسافر کی دعا سفر میں قبول ہوتی ہے۔ مسافر آدمی جب سفر میں اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بھی بعض دفعہ سفر کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ تقریباً
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے لیے سفر میں دعا کرنا۔ اللہ کے نبی دعا کی درخواست کرتے تھے۔ عام طور پر جب لوگ حج میں جاتے ہیں یا جماعت میں جاتے ہیں تو ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ وہ یہی جو ہے ادب ہے جو حدیث میں بتلایا کہ مسافر سے دعا کی درخواست کرو، تو ہم جماعت میں جانے والوں سے، حج میں جانے والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ مدرسے بچے پڑھنے جاتے ہیں باہر، ان سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو بھی سفر آدمی کرتا ہو، حلال کمائی کے لیے سفر کر رہا ہے، سیر تفریح کی نیت سے سفر کر رہا ہے، کوئی بھی سفر کر رہا ہے، سفر میں جانے والوں سے ہمیشہ جو پیچھے اپنے گھر میں رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ سفر میں جانے والوں سے دعا کی درخواست کریں۔ وہاں دعا کریں گے اللہ ضرور ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو مسافر سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ اگر آدمی سفر کرتا ہو اور ساتھ میں اپنی فیملی کو لے جانا آسان ہو تو لے جانا چاہیے۔ اس میں بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آسان ہے، دشواری نہیں ہے، خود کی گاڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، نامحرم نہیں ہے، گھر والے ہی ہیں، گھر کے 2-3 مرد ہیں، سب محرم ہیں، تو فیملی کو لے کر جانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے کئی سفر ایسے کیے ہیں کہ جس میں آپ نے چٹھیاں اچھالی اپنی جو ہے بیویوں کے نام پر، جن کا نام ہاتھ میں آیا ان کو سفر میں ساتھ میں لے گئے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر بیوی ساتھ میں ہے تو پھر سفر کے اندر آدمی کے نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، پاک دامن بن کر رہے گا، تو بہت سے گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ تو اگر سفر میں آسانی ہو تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ جہاں گیا ہے وہاں جب کام پورا ہو جاوے تو بنا ضرورت وہاں بیٹھے رہنا، ٹھہرے رہنا یہ اچھا نہیں ہے، فوراً اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ کام پورا ہوتے ہی آدمی اپنے گھروں کو نکل جاوے۔ دوسرے علاقوں میں پڑے رہنا بغیر کام کے، بغیر ضرورت کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ 11واں ادب ہے کہ کام پورا ہوتے ہی آدمی اپنے گھر کو واپس آ جاویں۔ 12واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی سفر سے گھر واپسی کرتا ہو تو گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آویں، کچھ تحفہ لے کر آویں، چھوٹی چیز لے کر آویں لیکن کچھ نہ کچھ لے کر آویں۔ یہ سنت ہے، علماء نے اس کو مسنون لکھا ہے کہ گھر والوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ لانا، اچھی چیزیں لانا، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو یہ سنت ہے۔ آسانی ہو تو آدمی کو سفر سے وہاں کی ایسی چیزیں کہ جو اپنے علاقے میں نہیں ہیں یا وہاں کی چیز ہمارے علاقے کے مقابلے میں اچھی ہیں، تو ایسی چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے لانی چاہیے، سنت ہے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس ہو کر اپنے وطن میں آوے تو یا تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے یا اپنے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ کہ سفر آسانی سے اللہ نے پورا کرا دیا تو اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی مسنون ہے، یا تو مسجد میں جا کر ادا کریں یا اپنے گھر میں ادا کریں۔ 14واں سفر یہ ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاویں اور لمبا سفر کر کے آیا ہے، کئی وقت کا، کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہے، تو پھر جو ہے دوستوں سے، رشتہ داروں سے گلے ملنا بھی سنت ہے۔ دور سے سفر کر کے اور لمبا سفر کر کے آیا ہے، 1-2 دن کا یا آدھے دن کا سفر وہ تو معمولی سفر ہے، لیکن کوئی 40 دن، 50 دن، 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے باہر رہا اور پھر اپنے گھر واپس آیا، تو گھر والوں سے، دوست احباب سے مصافحہ کرتے ہی ہیں، تو ایسے موقع پر گلے ملنا حدیث سے ثابت ہے، جس کو معانقہ کرنا بولتے ہیں، گلے سے گلا ملانا، یہ سنت ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو جب آدمی گھر میں واپس آوے تو گھر والوں سے، دوست احباب سے گلے ملنا چاہیے، لمبا سفر کر کے آیا ہو تب۔ 15واں جو ہے ادب، آخری ادب ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو تو سفر کے دوران میں اپنا وقت ذکر، فکر، تسبیحات، تلاوت کے اندر گزارنا چاہیے۔ لہو و لعب، کھیل کود
اور جو ہے گپ شپ میں وقت گزارنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سفر کے اندر آدمی کو اچھے اعمال کے اندر وقت گزارنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی سفر میں ذکر کے اندر لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کے ہم سفر بن جاتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی شعر شاعری، لغو و مشغلے میں، بیکار کاموں میں، بکواس میں لگ جاتا ہے سفر میں، تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے، اس کے سفر کا ساتھی دوست بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو تو ہمارا ساتھی شیطان رہے، کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ فرشتے ہمارے ہم سفر رہے، ہمارے ساتھ رہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آدمی سفر میں اپنا وقت ذکر کے اندر، تسبیحات کے اندر، تلاوت کے اندر، دینی کتابوں کے مطالعے کے اندر اپنا وقت گزارے تو فرشتے اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ بیکار چیزوں میں، بکواس میں اور غلط قسم کے اشعار، شعر شاعری پڑھنے میں لگ گیا تو ایسے آدمی کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے جو اس کو گناہ کے اندر مشغول کر دیتا ہے۔ تو لہذا جب بھی سفر کریں اپنے ساتھ دینی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تسبیحات ہیں، یہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اسی میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ یہ 15 آداب تھے، کل 7 ادب بیان کر دیے تھے۔ اللہ پاک ان آداب کے ساتھ پوری زندگی ہم سب کو سفر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔